حضور مکرم مشتاق احمد خان صاحب ہینڈن سے تشریف لائے ہیں، ان سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنا سوال پیش کریں۔ کس لندن سے؟ اس لندن سے؟ ہینڈل سے۔ اچھا ہینڈن سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں رسول اللہ ختم النبیین کا واضح حکم موجود ہے، اور یہ کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کو باپ نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور حدیث نبی میں واضح ارشادات ہے، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، میرے بعد کوئی نبی نیا نبی نہیں کوئی نئی امت ہے۔ درست ہے۔ سوال یہ ہے مندرجہ بالا حوالات کے پیش نظر مرزا صاحب غلام احمد صاحب کا دعویٰ کہ وہ نبی اور رسول ہے، جس کے متعلق وعدہ کیا گیا ہے، موصوف کا یہ دعویٰ واضح احکامات کی پیش نظر کس طرح درست مانا جا سکتا ہے؟ جزاک اللہ، تشریف رکھیں۔ بہت اچھا کہ آپ نے یہ بنیادی سوال اٹھا دیا جس کا میں ہمیشہ جواب دیتا ہوں، لیکن آپ کو غالباً پہلے اس سے موقع نہیں ملا، اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں بات۔ اس سوال کے ساتھ ایک اور سوال بھی اٹھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ کیا آپ کو کامل یقین ہے کہ نہیں کہ قرآن کریم میں کوئی تضاد نہیں ہے؟ درست؟ اور وہ فرمان نبوی جو حقیقت میں سچے ہوں اور بناوٹی نہ ہوں، لوگوں نے بعد میں حدیثیں گھڑ بھی لی، جو واقعتاً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہوں، ان میں کوئی تضاد ممکن نہیں ہے۔ درست؟ ٹھیک۔ اب ایک آیت آپ نے پیش فرمائی ہے خاتم النبیین والی، اس آیت کو دوسری ایسی آیات سے الگ جن کا اس مضمون سے تعلق ہو، اس طرح دیکھنا کہ اس آیت کو ایک طرف رکھ دینا اور صرف ایک ہی کو پکڑ بیٹھنا، یہ قرآن کریم سے انصاف نہیں ہے، زیادتی ہے۔ نبوت کا مضمون ہے، مگر اس سے پہلے کہ میں وہ دوسری آیات آپ کے سامنے رکھوں، پہلے ہم اس کا ایک ترجمہ کرتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ اتفاق ہو جائے۔ درست؟ آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد منکم ابا احد من رجالکم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ درست؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم جیسے مردوں کے، میں تم جیسے کا ترجمہ جان کے اس آیت کے مضمون کی طرف روشنی ڈالنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ رجالکم کا مطلب یہی ہوا نا کہ تمہارے جیسے مردوں کے باپ نہیں ہیں، بلکہ رسول اللہ ہے، مگر اللہ کے رسول ہیں۔ پہلا سوال یہ اٹھنا چاہیے کہ کیا رسالت اور باپ ہونا دو متضاد باتیں ہیں؟ اگر متضاد باتیں نہیں ہیں تو لیکن کا کیا مطلب ہو؟ اگر یہ مضمون ہو کہ رسولوں کے تو لڑکے ہوتے ہی نہیں، رسول تو مردوں کے باپ نہیں ہوا کرتے، تو تم کیا سوال کر رہے ہو؟ درست کہ محمد رسول اللہ تم جیسے مردوں کے باپ نہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ ہے، یہ تو بات نہ بنی۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی کر دی، وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، یعنی مردوں کی نسل ختم کرنے والا ہی نہیں، رسولوں کی نسل بھی ختم کرنے والا ہے۔ اس سے نہ مردوں کی نسل جاری ہوگی نہ رسولوں کی نسل جاری ہوگی، یہ مطلب بنے گا۔ یہ مقام مدح کا مطلب ہے۔ کیا انسانی فطرت اس جواب کو قبول کر سکتی ہے؟ یہ ہر ایک کی فطرت اپنے پوچھنے والے کو جواب دے گی، مگر میری فطرت تو ہرگز ان معنوں میں اس کو قبول نہیں کر سکتی۔ اس لیے لازم ہے کہ لفظ خاتم کی چھان بین کی جائے، آنکھیں بند کر کے وہ معنی نہ منظور کیا جائے جو مولویوں نے آج امت پر ٹھونسنے کی کوشش کی ہے، اور اتنی بلند آواز سے ہر مسجد سے، ہر دفتر، ہر اخبار میں اتنا شور مچایا ہے کہ عامت الناس جن کو زیادہ عربی آتی کچھ نہیں، قرآن کا بھی مطالعہ ختم کے وقت سنتے ہوں گے کہ ہو رہا ہے، اس سے زیادہ پتہ نہیں اکثر۔ انہوں نے مولویوں سے سنا ختم 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 ختم، اور مولویوں کو ختم کرتے بھی دیکھا ہے۔
खाना खत्म करते हुए। वो कहते हैं ऐसा रसूल आया गोया कि जिसने सब नबियों को खत्म कर दिया। क्या अरबी मुहावरे में इस माने की गुंजाइश है भी कि नहीं, ये देखना जरूरी है। अमरे वाक़या है कि खातम का लफ्ज अहले अरब शान के लिए और इम्तियाज के लिए और इन मानों में इस्तेमाल करते हैं कि वो आखिरी सनद है, वो हरफ आखिर है, जमाने के लिहाज से इस्तेमाल नहीं करते। ये लफ्ज बाकियों पर भी इस्तेमाल हुआ और अहले अरब फुसहाए अरब ने किया। मुतनब्बी एक शायर है, मुसलमान दौर में पैदा हुआ है, जबकि आयत खातमुन नबीयीन का मजमून खूब उस जमाने के अहले इल्म और अहले अदब के सामने था। उसकी किताब पर लिखा हुआ दीवान पर खातमुश शुअरा, खातमुन नबीयीन के मुकाबले पर खातमुश शुअरा, और हिकमत का बादशाह अबू अली सीना को कहा जाता है। और उनकी किताब पर, उनके दीवान पर, अल कानून जो उनकी किताब है उस पर लिखा हुआ है खातमुल अतिब्बा और खातमुल हुकमा। हर फजीलत के लिए अरबों ने मुख्तलिफ जगहों पर लफ्ज़ खातम के साथ एक फजीलत को बांधा। किन मानों में बांधा? क्या इन मानों में कि वो शायर जिसको मुतनब्बी कहते हैं, अब आइंदा इसके मरने के बाद तुम शायरी का मुंह नहीं देखोगे, आखिरी शायर आ गया है, और लफ्ज़ आखिर को भी इन मानों में बांधा है, फजीलत के मानों में। और उर्दू में भी मिसाल है, दाग ने कहा आखिरी शायर जहानाबाद का खामोश। आपके दाग के मुतल्लिक कहा, हाली ने कहा, हाली ने दाग के मुतल्लिक कहा था आखिरी शायर जहानाबाद का खामोश। हालांकि बड़े शायर पैदा हुए जहानाबाद, आजकल भी हर गली में मिलते होंगे। तो क्या माने हैं आखिरी और खातम के जब तारीफ के मुकाम पर हों? उसका मतलब ये होता है ये वो शख्स है जिसने इस मजमून में जिसको उसको खातम कहा जा रहा है दर्जा कमाल हासिल कर लिया है। इससे ऊपर कोई जा नहीं सकता, सबका सरदार है। और आइंदा अगर कोई पैदा होगा तो ताबे पैदा होगा, गुलाम पैदा होगा, मातहत पैदा होगा, उसका हरफ इसके हरफ के मुकाबले पर रखा नहीं जा सकता। ये वो सनद है जिसके बाद हर दूसरी सनद बेमानी हो जाएगी। एक ये माने हैं खातम के जो अरब इस्तेमाल से मारूफ हैं। वो माने जो हम पर मौलवी ठोंसने की कोशिश करते हैं, वो इन जगहों में किसी जगह भी खुद लगा के दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर वो माना करेंगे तो सारी फजीलतें उम्मत से उठ जाएगी, नबूवत नहीं जाएगी, वलायत भी जाएगी, क्योंकि बाकी बातें तो आम अरबों ने कहीं। एक ऐसी बात है जो हजरत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी लफ्ज़ खातम को इस्तेमाल करते हुए फरमाई। हजरत अली के मुतल्लिक़ फरमाया अंता खातमुल औलिया व अना खातमुल अंबिया। एक रवायत में है अंता खातमुल अस्फिया व अना कमा का लफ्ज़ कमाना खातमुल अंबिया। अली तो उसी तरह वलियों का खातम है जैसे मैं नबियों का खातम हूं। और दूसरी रवायत में पाकबाज लोगों का खातम है। तो जिस उम्मत से नबूवत भी गई, पाकीज़गी भी उठ गई, वलायत भी बाकी न रही, वहां बैठ के आपने क्या करना? सोचने की बात है। ये इस्तेमाल किसी आम अरब का नहीं, हजरत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह का इस्तेमाल जिन पर आयत खातमुन नबी नाजिल हुई है। और आज तक किसी बहस करने वाले ने इस रवायत को इस बिना पर रद्द नहीं किया कि आयत खातमुन नबीयीन के खिलाफ है। जिन अहले इल्म ने इस पे शक का साया डाला है वो कहते हैं रवायत के एतबार से ये कमजोर है, मगर किसी आलिम दीन ने कभी पहले ये नहीं कहा कि दरायत यानी अपने मजमून के लिहाज से काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि अगर ये माना जाए तो फिर लफ्ज़ खातम का वो माना हम कर ही नहीं सकते जो हम कर रहे हैं। ये बुनियादी अहम नुक्ता है जो आपको पेश नजर रखना चाहिए। एक और लफ्ज़ खातम है जो अंगूठी, इसी अंगूठी जो मैंने पहनी हुई है,
जिसमें कुछ कंधा है। मोहर लगाने के लिए जो अंगूठी इस्तेमाल होती है उसको खातम कहते हैं। तो तस्दीक के लिए अंगूठी लगाई जाती है, जिसका मतलब है मुसद्दिक। और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मानों में लाजिमन खातम थे, और ऐसे खातम थे कि उनकी कोई मिसाल सारी दुनिया की नबूवत में कहीं दिखाई नहीं देगी। ये चैलेंज है जो मैं गैर मुस्लिमों को हमेशा देता चलूं, आज तक किसी ने एक ने जवाब नहीं दिया है। कोई नबी कोई लाके तो दिखाए जिसकी किताब ने या जिसके कलाम ने तमाम दुनिया के अंबिया की तस्दीक की हो और शर्त लगा दी हो कि जब तक सबको नहीं मानोगे मुझे भी ना मानोगे, मुझे तुम्हारे मानने की कोई परवाह नहीं। कौन वो नबी है? हजरत अब्दुल मोहम्मद मुस्तफा के सिवा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस आलमी शान का नबी जिसने आलमी नबूवत का दावा करना था, उसने इस शर्त को पूरा कर दिखाया कि तमाम दुनिया में हर नबी की इज्जत और तौकीर को कायम फरमाया और यह दावा किया कि मैं मुसद्दिक हूं उनका, सारे सच्चे थे। अब ईसाई अगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करता है, एहतराम करता है, उसकी जाती शराफत है, मगर मजहबी नुक्ता निगाह से गलती कर रहा है, क्योंकि उसको मजहब यह कहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत का हर दावा करने वाला झूठा है। अगर यहूदी हज़रत ईसा के खिलाफ आजकल जुबान नहीं खोलते सियासी मकासद की खातिर, तो उनकी सियासत है, वरना उनका मजहब उनको बताता है कि ईसा अलैहिस्सलाम नबी तो दरकिनार इंसान कहलाने की भी मुस्तहिक नहीं थे, क्योंकि उनके कानून के मुताबिक एक ऐसा बच्चा था जो गैर कानूनी था। तो शराफतें हैं अगर या मकासद हैं तो इंसानी हैं। अगर अपने मजहब से वो लोग वफादार हों तो उनके लिए नामुमकिन है कि अपने अपने अंबिया के सिवा दीगर दुनिया में पैदा होने वाले अंबिया की तस्दीक कर दें, सिवाय हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जादू वो जो सर चढ़कर बोले, तर्जमा वो जो हर जगह सही दिखाई दे, 100% सच्चा साबित हो और उसमें गहरे मकासद हों, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा उससे बढ़ती हो और दुबाला होती हो, ना ये कि आपकी ज़ात का हरफ आता हो। तो ये वो तर्जमा है जो जमात अहमदिया कबूल करती है। लेकिन इसके अलावा जो मौलवी करते हैं वो भी हम करते हैं और वो नहीं करते। अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूं। माशाअल्लाह आप सब लोग बड़े बड़े तालीम याफ्ता और ज़हीन सोच और फिक्र रखने वाले दो अहबाब हैं जो तशरीफ लाए हैं। अब मौलवी क्या कहते हैं, ये तर्जमा करो कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आखिरी नबी हैं जिनके बाद दुनिया कभी किसी नबी का मुंह नहीं देखेगी, और अगर कोई किसी नबी की आमद का भी कायल हुआ तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वो दायरा इस्लाम से खारिज है, उसका इस्लाम से कोई तल्लुक है। दुरुस्त है। कोई कहते हैं कि खात्म का मतलब है खत्म कर दिया। वो खत्म के हवाले से आप सबको बताते हैं कि देखो खत्म नहीं होता, खाना खत्म कर दिया, कुरान खत्म कर दिया, तो इन्होंने नबियों को खत्म कर दिया, तो बाकी क्या रहा बीज जो दोबारा आ जाएगा। ये दावा है। और आमतुन्नास सादा लोग बड़े नारे मारते हैं, वाह वाह सुभान अल्लाह, हमें पता लग गया खत्म होता क्या है। जिसने नबूवत का बीज खत्म कर दिया, हर नबी को मार दिया। एक सांस से ये दावा और दूसरे सांस में आपको बताते हैं ईसा को नहीं मारा, अभी तक जिंदा है। और अहमदियों को ना बता देना, वो जिंदा आसमान पे बैठा हुआ है। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की हद से आगे निकल चुका था। वो नबी जो जमीन पर थे वो मर गए, लेकिन वो तो आपने नहीं मारे थे, वो तो वैसे ही मर चुके थे। टेस्ट केस तो सिर्फ एक था और वो ईसा था। अगर कोई मौलवी ये कहे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की हद से निकल गया, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की हद तो कायनात की हद से भी बाला चली गई थी। वो हद जहां फरिश्तों के पर जलते थे, उस मकाम रफ़त तक हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह पहुंचे। आते जाते हुए ईसा को भी तो हलाक कर आते कि छुट्टी हो इस मसले से, मैं साबित हो जाऊं कि मैं आखिरी नबी हूं और मुझसे पहले तमाम नबी मर चुके हैं। नहीं किया।
پھر اگلی بات آپ کو بتاتے ہیں کہ نبوت اس طرح ختم ہوئی کہ کبھی کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے اور وہ نبی بھی ہوں گے۔ اب اس سے پوچھے خدا کا خوف کرو، ابھی تو تم کہہ رہے تھے کوئی نبی کبھی آئے گا ہی نہیں، کہتے نہیں تم سمجھے نہیں، ہم پرانے نبی کی بات کر رہے ہیں۔ خاتم کا مطلب ہے نیا نبی نہیں آئے گا، پرانا آئے گا۔ اب یہ مطلب وہ نکال سکتے ہی نہیں، کیونکہ خاتم کا یہ ترجمہ کیا جس نے پہلے سب کو مار دیا، سب کا ختم کرنے والا۔ تو ختم ہوا یا جسمانی لحاظ سے یا فیض کے لحاظ سے، اور تیسرا ختم کیا ہوتا ہے؟ تو خود خاتم میں کھڑکی کھولی ہے۔ لفظ خاتم کو ایک مکمل مجسم دیوار کے طور پر تسلیم نہیں کیا جس کی حد سے پار کوئی نبی نہیں جا سکتا، اس میں کھڑکی کھول دی۔ وہ جس طرح چور ڈاکو سند لگاتے ہیں، اس طرح اندر داخل ایک سند لگا دی اور دروازہ کھڑکی کھول دی کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہاں سے نکل کے آ جائیں گے چپ کر کے۔ ہم کہیں گے یہ تو پرانا نبی ہے، پہلا جو پرانا نبی تھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم کیسے ہو گئے پھر؟ اب جب ہم بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں وہ پہلے پیدا ہوا تھا۔ تو قرآن کریم کی یہ خاتم کی تعریف کر رہا ہے کہ ایسا نبی ہے جس کے ہوتے ہوئے پہلے تو جتنی دفعہ مرضی آ جائے جو پہلے پیدا ہوئے تھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو مطلب کیا تھا خاتم کا؟ پھر سوال یہ اٹھنا چاہیے، ہر معقول شخص کو یہ پوچھنا چاہیے کہ خاتم کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ مقصد ہے کہ نبوت کی ضرورت ہے اور پھر بھی خدا نے ختم کر دیا، یا یہ مقصد ہے کہ نبوت کی ضرورت نہیں رہی؟ اگر یہ مقصد مانیں کہ خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ بات بھول گیا کہ نبی تو میں ختم کر رہا ہوں، ضرورت باقی ہے، اب میں کیا کروں؟ تو خاتم کا مضمون ایسا لغو اور بےمانی ہو جائے گا کہ دنیا کا کوئی ذی شعور انسان اس بات کو خدا کی طرف منسوب، ضرورت تھی اور پھر رستے روک دیے۔ جب رستے روک دیے اور پوچھا گیا کہ اب کیا کریں، پھر ضرورت تو باقی ہے، فکر نہ کرو میں پرانا واپس لے آؤں گا۔ تو جب پرانا آ گیا تو ضرورت باقی رہی، اور نبوت کی ضرورت باقی رہنا آیت خاتم النبیین کی شان کے خلاف ہے۔ اگر اس لیے آپ خاتم ہوتے کہ ہمیشہ کے لیے نبوت کی ضرورتیں پوری کر دی تھیں تو یہ ایک کلمہ تعریف ہے۔ اگر اس معنی میں خاتم ہے کہ نبوتوں کی ضرورتیں باقی تھیں مگر اس کے باوجود آپ کی امت میں کوئی نبی کا مرتبہ پانے والا انسان پیدا نہیں ہو سکتا، تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح نہیں مذمت ہے۔ اور مولوی دوسری طرف سے کان پکڑ کے آپ کو کہہ دیتے ہیں فکر نہ کرو پرانا مسیح آ جائے گا۔ اب اس میں اور بھی باتیں ہیں، پرانا مسیح آئے گا تو ان کی یہ بات تو پوری ہوگی کہ پہلے پیدا ہوا، لیکن مرا کون بعد میں؟ وفات کس کی ہوئی؟ یہ بھی تو دیکھو، آخری پیدائش سے گنا جاتا ہے یا وفات سے گنا جاتا ہے؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ کسی کا آخری ہونا اس کی پیدائش سے نہیں، اس کی وفات سے گنا جاتا ہے۔ بس ان کا قول یہ بنا، ان کا یہ تصور یہ ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عیسیٰ علیہ السلام نے جو 570 سال پہلے پیدا ہو چکے تھے اپنی آنکھوں کے سامنے پیدا ہوتے دیکھا، اپنی آنکھوں کے سامنے وفات پاتے دیکھا، اور آج 1400 سال ہو گئے ہیں ابھی تک نہیں مرے۔ اتریں گے تو مریں گے، اول تو اترنا ہی نہیں تو مرنا کہاں سے انہوں نے؟ کوئی معقول آدمی سوچ ہی نہیں سکتا، اترنا تھا تو کتنے زمانے بیت گئے، کتنی مصیبتیں امت پہ ٹوٹ پڑی، اترتے قصہ قضیہ صاف ہوتا۔ وہ ہے ہی نہیں اوپر بیٹھے ہوئے، تو یوں ہی مولویوں کا خیال ہے، تو نہ اتریں گے نہ اس مصیبت سے چھٹکارا ہوگا، اور زندہ رہیں گے ہمیشہ۔ عملاً دعویٰ یہ ہے کہ ایک نبی ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا، یعنی گویا وہ خدا بن گیا جو موت سے پالا ہو گیا، جبکہ خدا فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔
اور اگر خدا نہیں بنانا تو پھر خاتم النبیین عیسیٰ بن جائیں، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد 1000 سال سے بعد اس سے بھی آگے مرنے والا نبی در حقیقت دنیا میں آخری نبی ہے۔ ایک قباحت نہیں، قباحت پر قباحتیں اس میں پڑی ہوئی ہیں۔ اگلی بات سوچئے، عیسیٰ علیہ السلام آ کے دعویٰ کریں گے کہ مجھے خدا نے تمہارے لیے، تمہاری امت محمدیہ کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے، لیکن میری نبوت پہلی ہے، اضافہ کوئی نہیں اس میں۔ یاد رکھنا، نبوت میں اضافہ ہوا تو خاتمیت ٹوٹی، ٹھیک ہے؟ تو کوئی مسلمان کہے گا بہت اچھا، نہ آپ کی نبوت میں اضافہ ہوا، نہ قرآن میں اضافہ ہوا۔ قرآن تو فرما رہا ہے رسول الی بنی اسرائیل، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بنی اسرائیل کا رسول بنایا تھا۔ تو جاؤ بنی اسرائیل میں، ہمارے پاس کیا کرنے آ گئے ہو؟ اگر نئی وحی آئی ہے تب تمہیں حق ملتا ہے کہ امت پر حکومت کرو اور تمام عالم کے لیے رسول بنو۔ تمہاری تو شان ہی نہیں، تمہاری تو مجال ہی نہیں کہ موسوی امت سے باہر نکل کر بات کر سکو، ہمارے پاس کیا کرنے آ گئے ہو؟ اگر وہ کہے قرآن پر مبنی بات ہے تو وہ مولوی اٹھائیں گے، کہیں گے دیکھو رسول الی بنی اسرائیل، اس آیت کو کاٹو پہلے۔ کاٹے گا تو کافر اور دجال ہو جائے گا، نہیں کاٹے گا تو اس کی نبوت مانے گا کون؟ اور اگر مانے گا تو تسلیم کر لیں گے کہ یہ بہانہ تھا کہ پرانا آیا ہے، پرانا اپنی پرانی نبوت کے ساتھ آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اپنے دائرے میں محدود ہے۔ اگر محمد رسول اللہ کے دائرے میں اس نے قدم رکھنا ہے تو عالمی نبوت لیے بغیر وہ آ نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ اور عالمی نبوت ایک نیا اعزاز ہے جو پہلے اس کو نصیب نہیں ہوا تھا۔ اگر کہتے ہیں ہوا تھا تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کہ میں ہی عالمی رسول ہوں وہ ختم ہو گیا۔ تو وہ ترجمہ خاتم النبیین کا جو تضادات سے بھرا پڑا ہے، اور جہاں آپ اس کی پیروی کرتے ہیں آخر لغویات تک آپ کو پہنچا دیتا ہے، اس کو ماننے پر آپ کے دل راضی ہیں صرف اس لیے کہ آپ نے سنا ہے اور سنتے چلے آئے ہیں۔ ہوش سے، اپنی عقل سے خدا نے آپ کو عقل دی ہے، علم دیا ہے، ان باتوں پر غور تو کر کے دیکھیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سوائے اس کے کہ وہ نئی نبوت پا کے آئیں جو عالمی ہے، اس عالم میں دوبارہ امت محمدیہ کے معاملات میں دخل دینے کے مجاز ہی نہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ کیا قرآن کریم نے آیت خاتم النبیین کے مضمون پر روشنی ڈالنے والی کوئی ایسی آیت بھی رکھی ہے جس سے خاتمیت کے باطل ہوئے بغیر، لازماً اس کے باطل ہوئے بغیر ایک ایسے نبی کی پیشگوئی ہو یا ایک سے زائد انبیاء کی بھی پیشگوئی ہو، ممکن ہو، جو محمد رسول اللہ کے تابع ہو؟ اور اگر محمد رسول اللہ کے تابع ہے تو خاتمیت کا وہ معنی پھر بڑی شان سے قائم ہو جائے گا، سب سے بالا، سب سے افضل۔ اس کا شاگرد تو آ سکتا ہے، اس کا استاد نہیں آ سکتا۔ کیا ان معنوں کی کوئی آیت قرآن کریم میں موجود ہے؟ اگر ہے تو علماء آپ کو کیوں نہیں بتاتے؟ یہ ان سے پوچھیں۔ سورہ نساء میں وہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ من یطع اللہ، جو کوئی بھی اللہ کی اطاعت کرے گا، والرسول، اور اس رسول کی، الرسول ہر دوسرے رسول کو نکال دیا اس میں سے۔ اور یہ لطیف نقطہ آپ سب کو سمجھنا چاہیے کہ ہر دوسرے نبی پر ایمان کی تو ہدایت ہے اور لازم ہے، محمد رسول اللہ کی اطاعت کے بعد کسی اور نبی کی اطاعت لازم نہیں رہی، کیونکہ آپ کی اطاعت میں سب اطاعتیں آ گئی، جو قابل اطاعت باتیں تھیں وہ سب قرآن نے رکھ لی۔ اس میں کتب قیمہ ہیں، تمام دائمی صداقتیں ہیں۔ بس اس پہلو سے یہ مضمون سورہ نساء کی اس آیت سے خوب کھل جاتا ہے کہ خاتم کا مطلب کیا ہے اور آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی بھی اللہ کی والرسول، اور اس رسول محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرے گا۔ بڑا زبردست عنوان لگا ہے۔ کیا آپ خیال کر سکتے ہیں کہ
کہ ایسے لوگوں کو جو خدا اور رسول محمد کی اطاعت کرے ان کو سزا ملے گی، ان کے درجے گھٹائے جائیں گے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہ عنوان بتا رہا ہے کہ بہت بڑے انعام کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور باقی آیت بالکل یہی بات کر رہی ہے۔ مطلب اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، اب بس یہی لوگ ہوں گے جن پر خدا انعام فرمائے گا۔ انعام کے لیے اب اللہ اور محمد رسول اللہ کی اطاعت لازم قرار دے دی گئی ہے۔ مع الذین انعم اللہ علیہم، مگر ہوں گے وہ کون لوگ؟ من النبیین، ایسے لوگ اطاعت کرنے والے نبیوں میں سے ہوں گے، والصدیقین، اور صدیقوں میں سے ہوں گے، والشہداء، اور شہیدوں میں سے ہوں گے، والصالحین، اور صالحین میں سے ہوں گے، وحسن اولئک رفیقا، ان سے بہتر ساتھی اور کس کو کیا نصیب ہو سکتا ہے۔ یہ ہے آیت خاتم النبیین کے مفہوم جو قرآن سے اس شان کے ساتھ ثابت اور واضح ہے۔ اور بھی بہت سی آیتیں ہیں، مگر پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں نے حدیث کی بھی بات کرنی ہے، آپ نے چھیڑی تھی۔ یہ درست ہے، حدیثیں ایسی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی یا بعدی، قطعیت کے ساتھ۔ اب قرآن میں تو تضاد ہو نہیں سکتا، جیسا کہ میں نے دکھا دیا ہے بھی نہیں، یہ معنی قرآن کی روح سے سچے ثابت ہو گئے۔ پھر حدیث کا قرآن سے کیسے تضاد ہو گیا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے زیادہ قرآن کو سمجھتے تھے، ان باتوں کو دیکھنے کے باوجود، من یطع اللہ کی آیت کے نزول کے باوجود یہ کیوں فرمایا کہ لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے؟ مگر کیا صرف یہی فرمایا یا کچھ اور بھی فرمایا تھا؟ جس طرح خاتم کے سوا اور بھی آیتیں ہیں، اس طرح اس کے سوا اور بھی تو حدیثیں ہیں۔ اگر ان کو سامنے نہیں رکھو گے تو پھر حقیقت میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ کا منشا تم پا ہی نہیں سکتے، اور اصول یہی ہے کہ تضاد وہاں بھی نہیں نکلے گا۔ حضور اکرم نے ایک طرف یہ فرمایا، دوسری طرف فرمایا کہ آنے والا مسیح جس کا وعدہ دیا گیا ہے وہ نبی اللہ ہوگا، اور حدیث مسلم میں ایک ہی حدیث سے 4 مرتبہ اس کو نبی اللہ فرمایا ہے۔ اب کیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے وقت اس بات کو بھول گئے تھے کہ میں نے تو کہا تھا لا نبی بعدی؟ پھر بعدی کا کیا معنی ہے؟ ایک اور حدیث ہے جو علماء آپ کے سامنے نہیں رکھتے، جو سارے تضاد کو حل کر دیتی ہے۔ فرماتے ہیں لیس نبی بینی و بینہ، جس مسیح کے متعلق فرمایا کہ وہ نبی ہوگا، آئندہ زمانے میں ہوگا اور نبی ہوگا، اس کے متعلق فرمایا لیسا نبی بینی و بینہ۔ جب میں کہتا ہوں میرے بعد نبی نہیں، تو یہ مراد نہیں ہے کہ وہ بھی نبی نہیں ہے، میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، میرے اور آنے والے مسیح کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ اب تضاد کہاں رہا باقی؟ بعدی قیامت تک کے لیے ہے یا کسی معین وقت کے لیے؟ بعدی کبھی چھوٹا اثر بھی رکھتا ہے، لمبا اثر بھی رکھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو قیامت سے ملا رہے تھے یا ایک لمبے عرصے کا بعد مراد ہے جس نے کسی وقت ختم ہونا تھا؟ کس بات پر، کس وجود پر ختم ہونا تھا؟ حدیث مسلم نے بتایا کہ اس کے باوجود مسیح نبی اللہ کے طور پر آئیں گے، اور اس حدیث نے دکھا دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منشا یہ ہے کہ میرے بعد عیسیٰ کے آنے تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہی مضمون عمر کے متعلق روایت کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق بات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ اگر میرے بعد آنا ہوتا تو عمر ہوتا۔ صاف پتہ چلا کہ مان بعد مراد ہے۔ ایک لمبے عرصے تک امت میں خدا تعالیٰ کسی کو بطور نبی بلکہ امتی نبی کے طور پر بھی مبعوث نہیں فرمائے گا۔ اگر فرمانا ہوتا تو ایک اور حدیث وضاحت کر رہی ہے کس کو فرماتا۔
حدیث میں ہے حضرت ابراہیم جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے، جب چھوٹی عمر ہی میں آپ کی وفات ہوئی تو ان کو لحد میں اتارتے ہوئے، اور یہ واقعہ آیت خاتم النبیین کے نزول کے بعد کا، یاد رکھیں، تمام علماء کو مسلم، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ جب حضرت ابراہیم کی چھوٹی عمر میں وفات ہوئی، ان کو لحد میں اتارتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لو عاشا لکان صدیق النبی، اگر یہ زندہ رہتا تو یقیناً صدیق نبی بن جاتا۔ یہ اس وقت فرمایا جبکہ خاتم النبیین کی آیت نازل ہو چکی تھی، جب یہ بار بار فرما چکے تھے کہ لا نبی بعدی۔ اب اس نے بات کا ایک اور معنی نکال دیا اور ابھار کر سامنے رکھ دیا، جس کو پرانے زمانے کے متقی اہل علم نے سمجھا، پہچانا اور ہمارے سامنے رکھا۔ یہ سوال اٹھایا گیا ہے، بحثیں اٹھی ہیں کہ خاتم النبیین کے مخالف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے سکتے تھے کہ اگر یہ بچہ زندہ رہتا تو نبی ہو جاتا، تو آج خاتم النبیین کو منسوخ کر دیتا۔ علماء نے اس پر غور کر کے یہ نتیجہ نکالا اور خوب کھول دیا کہ مراد یہاں بعد سے مراد زمانی بعد نہیں یا لا نبی آبادی کے معنی، اس کا مطلب ہے میرے مخالف، مجھے چھوڑ کر، مجھ سے ہٹ کر۔ اب ایک اور معنی سامنے ابھرے جو نہ صرف عربی کے مطابق مسلم بلکہ قرآن کریم میں انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے لفظ بعد۔ قرآن کریم فرماتا ہے فبأي حدیث بعد اللہ و آیاتہ یؤمنون، اللہ کے بعد اور اس کی باتوں کے بعد، اس کے نشانات کے بعد پھر اور کس بات پر ایمان لاؤ گے؟ تو کیا لوگوں نے اللہ کا بعد دیکھنا تھا؟ کیا اللہ کا کوئی بعد ہے؟ یہی حدیث ان محققین نے جنہوں نے اس بات پر بحث چھیڑی ہے اپنی تائید میں پیش فرمائی ہے۔ یہ قرآن کی آیت کہتے ہیں دیکھو تم بات کا مطلب نہیں سمجھ رہے، بات سے مراد یہ ہے میں آخری رسول ہوں، صاحب شریعت، آخری رسول ہوں جس کا فرمان قیامت تک چلے گا، اس لیے مجھ سے ہٹ کر، مجھ سے الگ ہو کر دنیا میں کبھی کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آئے گا تو غلام آئے گا، آئے گا تو میری ہدایت اور قرآن کی ہدایت کے تابع اس کے دائرے کے اندر آئے گا۔ اس لیے یہ حدیث کہ لو عاشا لکانا صدیق النبی، اس میں کوئی تضاد نہیں۔ تضاد کیسے ہو گیا؟ یہاں تو بعض زمانے کا تھا ہی نہیں۔ اس حدیث نے ثابت کر دیا کہ وہ معنی جو تم سمجھتے رہے وہ غلط ہے، کہ بعد سے مراد زمانہ ہے۔ بار بار آپ نے تاکید فرمائی کہ میری امت، میرا حکم آخری ہے، اس کو چھوڑ کر اس کے مخالف اب کبھی کوئی دنیا میں نبی نہیں آ سکتا۔ امتی اور غلام نبی آ سکتا ہے، اس لیے میرا بیٹا اگر بڑا ہوتا تو سب سے زیادہ میرا متی ہوتا اور لازماً اس کو نبوت عطا ہوتی۔ اور دیکھیں کس شان کے ساتھ قرآن اور حدیث مل کر سارے تضادات دور کر دیتے ہیں جو اس وقت دکھائی دیتے ہیں جب لوگ کچھ چیزوں کو چھپا لیتے ہیں، کچھ کو اچھالتے ہیں۔ سب پر یکجائی نظر ڈالیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ نہ قرآن میں تضاد دکھائی دے گا، نہ حدیث میں تضاد دکھائی دے گا۔ شکریہ۔